جون 2000 میں اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف اور براڈ شیٹ کے درمیان معاہدہ ہوا۔ معاہدے کے مطابق یہ ایک آف شور کمپنی ہے۔ معاہدے میں لکھا تھا کہ یہ کمپنی خفیہ اثاثہ جات ڈھونڈنے میں ماہر ہے اور منافع میں حصے کے عوض پاکستان کو اثاثے ڈھونڈ کر دے گی۔ معاہدے میں درج ہے کہ اگر براڈ شیٹ کی کارروائی کے تحت کوئی اثاثہ جات کا معاملہ نیب نے سٹیبل بھی کیا تو براڈ شیٹ اس حصے میں 20% کی حصے دار ہوگی۔ معاہدے کی روح سے اگر کوئی بھی معاملہ ہوا تو آربیٹریشن کروائی جائے گی اور اس کا مقام آئرلینڈ میں ڈبلن ہوگا۔ براڈ شیٹ کے اس معاہدے پر نیب کی جانب سے اس وقت کے چیئرمین سید امجد اور براڈ شیٹ کی جانب سے ڈاکٹر WF پیپر نے دستخط کیے اور گواہان میں فاروق آدم خان اور طارق فواد ملک نے کیے۔ حیران کن انکشاف یہ ہے کہ کمپنی معاہدے سے صرف 1 ماہ قبل یعنی مئی 2000 میں رجسٹر کی گئی۔ معاہدے کے 3 سال بعد یعنی 28 اکتوبر 2003 کو حکومت پاکستان نے براڈ شیٹ کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک خط لکھ کر براڈ شیٹ کو آگاہ کیا گیا کہ حکومت براڈ شیٹ سے اپنا معاہدہ ختم کر رہی ہے۔ اس میں لکھا گیا کہ حکومت پاکستان سے غلط بیانی کی گئی اور براڈ شیٹ اور IAR کمپنی نے حکومت پاکستان سے خود رابطہ کیا۔ حکومت پاکستان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ حکومت پاکستان کو دھوکہ دے کر معاہدوں پر دستخط کیے گئے کیونکہ براڈ شیٹ کے پاس نہ تو وسائل تھے، نہ کوئی تجربہ اور نہ ہی کوئی اہلیت کہ جو دعویٰ معاہدہ ہونے سے پہلے کیا گیا تھا وہ پورا کر سکتی۔ تمام تر دستاویزات بھی نیب نے ہی براڈ شیٹ کو مہیا کیے اور 3 سال کے دوران براڈ شیٹ نے ایک ہی ریکوری کی۔ 2005 میں براڈ شیٹ نے پاکستان پر کیس کر دیا کہ جنرل مشرف نے نواز شریف سے ڈیل کر لی ہے اور اس کا کمیشن نہیں دیا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے جیمز جیری، جس کو چیئرمین آف بورڈ بتایا گیا تھا، اس کو $1.5 ملین کی ادائیگی کر دی گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اپنی جگہ انہوں نے لاہور کے رہائشی طارق فواد ملک کو $1.5 ملین وصول کرنے کے لیے نمائندہ مقرر کیا۔ کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ جیمز جیری جو $1 ملین لے گیا تھا وہ براڈ شیٹ کا نمائندہ ہی نہیں تھا، اس نے ایک الگ کمپنی بنائی تھی۔ جیمز جیری نے مبینہ طور پر 2011 میں پیرس کے ہوٹل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ 2011 میں ہی ڈاکٹر WF پیپر نے بیان حلفی عدالت میں جمع کروایا کہ حکومت پاکستان نے جعلی شخص سے ڈیل کی ہے، جس کے بعد براڈ شیٹ کو $29 ملین بھی حکومت پاکستان کی طرف سے ادا کیے گئے۔ یہ کمپنی نیب کے خلاف 2021 میں کیس جیت گئی جس میں نواز شریف نے کہا کہ ہمارے حق میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پر براڈ شیٹ کے سربراہ کویم موسوی نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف نہ صرف ثبوت بلکہ کروڑوں ڈالرز کے ثبوت ہیں، جس طرح انہوں نے اثاثے بنائے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خاندان سے کبھی مدد کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے براڈ شیٹ فیصلے سے متعلق جھوٹ بولا اور براڈ شیٹ سے جان چھڑانے کی وجہ بھی نواز شریف اور ان کا ہی خاندان تھا۔ خود کو نواز شریف کا بھتیجا بتانے والے نے رشوت کی بھی پیشکش کی۔ نواز شریف حکومت کو $1 ارب کے اکاؤنٹس کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا۔ اس تمام تر معاملے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ نے کی اور 22 مارچ کو اس کی تحقیقاتی رپورٹ وفاقی کابینہ کو بھیج دی، جس کو اب پبلک کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بیوروکریسی نے عدم تعاون کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس میں 3 بڑی شخصیات کے نام لکھے گئے جس میں عبدالباسط، احمد بلال صوفی اور جنرل امجد شامل ہیں۔ عبدالباسط اس وقت کے ڈپٹی ہائی کمشنر لندن تھے جنہوں نے پیمنٹ پر سائن کیے۔ رپورٹ کے مطابق کویم موسوی ایک سزا یافتہ شخص ہے۔ کویم موسوی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی حکومت پاکستان تحقیقات کروا سکتی ہے۔ رپورٹ کے آخر میں جسٹس عظمت شیخ نے زمانی ریمارکس دیے اور کہا کہ مارگلا کے دامن میں رپورٹ مرتب کرتے ہوئے گیدڑوں کی آمد بھی ہوتی تھی، مگر گیدڑ بھپکیاں مجھے کام کرنے سے روک نہیں سکتی۔ ناظرین، تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں
وہ کرپشن کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا ماضی کی طرح ان کو بھی پس پردہ رہنے دیا جاتا ہے؟